نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان و صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امام اہل سنت شیخ العرب والعجم رئیس المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ضرور باغی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ مگر یہ حضرات دوسری حدیث پر غور نہیں فرماتے جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا عمار لا یقتلوک اصحابی تقتلوک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے میرے صحابہ میں سے کوئی قتل نہ کرے گا، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ روایت وفاء الوفا میں اور انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، جس سے مراد حضرت سیدنا عثمان خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے والی جماعت ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تعویل کی تھی کہ میرے ساتھی میرے فرمان بردار ہیں اور میں نے ان کو حضرت عمار کے قتل سے منع کیا ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے نافرمان ہیں، حضرت عمار کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور واقعی وہی لوگ باغی تھے جو سیدنا عثمان کے قاتل، حضرت طلحہ و زبیر کے قاتل اور فئت باغیہ کے اصلی اور صحیح مصداق تھے، اور وہی حضرت عمار کے قاتل تھے، اور انہی کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ فئت باغیہ ہوگا جو فتنہ و فساد کے موجب اور جہنمی قسم کے لوگ ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ تعویل منسوب کرنا غلط ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو میدان جنگ لائے ہیں لہٰذا وہی ان کے قاتل ہے۔ یہ محض سبعی افتراء ہے جو سبعیوں نے از خود بنا کر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل نہ حضرت علی ہیں اور نہ حضرت امیر معاویہ ہیں، کیونکہ یہ حضرات یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور کوئی صحابی حضرت عمار کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اولاً بالذات باغی جماعت وہی ہے جو سیدنا عثمان ذو النورین جیسے رحیم و کریم خلیفہ راشد کی خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کی مجرم ہو کر فئت باغیہ کی حقیقی مصداق بنے۔ جس قدر احادیث اور روایات فئت باغیہ کے متعلق ہیں
وہ سب انہی مفسدین کے حق میں ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بات سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باطل کے شبہات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے دلائل کی ٹھوکر سے دور کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔